فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ حق اللہ 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 اللہ۔ اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ جی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ماموں کا نام محمد عمران ہے اور ان کی ماما کا نام ہے شمیم اختر، اور اگر وہ دبئی کے اندر اپنا کاروبار کر رہے ہیں اے سی کے کام والا، تو ان کا وہ ان کے لیے ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ محمد بلال میرا نام ہے اور میری ماں کا نام بشیرہ بی بی ہے، اور میں اپنا کافی دیر سے علاج کروا رہا ہوں۔ کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں میدے کا مسئلہ ہے۔ میرا نام سلطان احمد ہے، میں حیدرآباد شہر سے بات کر رہا ہوں۔ میری بچی جو ہے معذور ہے پیروں سے، ہاتھوں سے، اس کے پیروں میں ہاتھوں میں بڑا سخت درد ہے، بڑی بیمار ہے، تقریباً 5-10 سال ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام شاہنواز ہے، میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، اور میری والدہ کا نام ہے سیدہ بیگم۔ تو تھوڑے دن سے میں پریشان ہوں بابا، جو بھی کام کروں نقصان ہو رہا، تو اگر آپ استخارہ دیکھ کے بتائیں گے۔ ایک اور سوال ہے میری بیوی کا ہے، دلیا کا، ان کا نام ہے سارہ اور ان کی والدہ کا نام ہے رباب بیگم۔ ان کی طبیعت کا ہے، طبیعت خراب ہو ٹائم سے رہی، تو ذرا استخارہ دیکھ کے بابا صاحب بتائیے آپ کیا ہے جائیں گے، مہربانی آپ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتداً عمران بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ دبئی میں اے سی کا کام شروع کرنا بہتر ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ جائز کاموں میں برکت اور ترقیاں عطا فرمائیں۔ اس کے بعد ہمارے بلال بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کافی عرصے سے میں بیمار ہوں اور میرا معدہ بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے، کافی تکلیف ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائیں۔ اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے بلال بھائی، آپ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، فجر کی نماز کے بعد 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں اور اس پر یہ آیت مبارکہ آپ لکھ لیں، اور دن میں 3 مرتبہ یعنی صبح، دوپہر اور شام ایک ٹائم یہ پلیٹ پینی ہے آپ نے، انشاءاللہ عز و جل یہ آپ پئیں، 40 دن تک اس کی مدت ہے، 40 دن تک آپ استعمال کریں، اللہ کے کرم سے آپ کا معدہ درست ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے سلطان بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میری بچی معذور ہے، چل پھر نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو شفا عطا فرمائیں، مایوس نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ ایک وظیفہ آپ سماعت فرما لیں، قرآن پاک کی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ کی بچی صحت یاب ہو جائے گی اور اپنے اس کے ہاتھ پاؤں بھی درست ہو جائیں گے اور چلنا شروع کر دے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے شاہ نواز بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے ہند سے قول کی اور آپ نے کہا کہ میں کافی عرصے سے پریشان ہوں اور کافی ٹینشنیں آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ نے اپنا بھی استخارے کا کہا تھا اور اپنی زوجہ کے استخارہ بھی کہا تھا، تو آپ دونوں کا استخارہ کر دیا گیا شاہ نواز بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر پریشانیوں کا اشارہ ہے، اللہ کے کرم سے آپ کی یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آزمائشیں دور ہو جائیں گی۔ اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، آپ کو ذہنی سکون نصیب ہوگا، آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، آپ کو قلبی سکون بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی زوجہ کے استخارے کا بھی کہا تھا کہ ان کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے، تو آپ کی زوجہ کا بھی استخارہ دیا گیا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے۔ روحانی علاج اپنی زوجہ کے لیے آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کی زوجہ کو چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ یا حیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا حیو، 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ کی فرمائش لیے پھر آ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کامل اتاری ہے، میں نے مدنی چینل پر سلسلہ دیکھا تھا قرآن کا ترجمہ و تفسیر مفتی قاسم اتاری کا، مجھے بہت پسند آیا تھا۔ سلسلہ نمبر 101 تھا اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 178 سے 200 تک کا وہ سلسلہ تھا، مجھے بہت پسند آیا تھا، مجھے اس سے بہت معلومات حاصل ہوئی تھی۔ جزاک اللہ خیر، اگر مجھے آپ دوبارہ دکھا دیں تو۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ
انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کی لمبی عمریں، ان پر جلد عذاب نہ آنا اور دنیاوی مال و متاع کی کثرت، دنیاوی زیب و زینت کی کثرت، اس کی وجہ سے کافر دھوکے میں نہ آئیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ ان کے لیے بہتر ہے، ان پہ عذاب نہیں آ رہا تو ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، اور یہ مہلت اس لیے ہے کہ یہ اپنی ان کرتوتوں میں بڑھتے رہیں اور ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے، اور یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب مہین کے مستحق ہوئے تھے۔ آئیے اگلی فرمائش امیر سنت کی کہانی انہی کی زبانی دیکھتے ہیں۔ اسپتال کبھی داخلہ ہوا ہے؟ ہاں اسپتال میں تو داخلہ ہوا ہے نا میرا، ایک بار وہ سیویل اسپتال میں داخلہ ہوا کسی مرض کے آپریشن کے لیے۔ میں اصل بہت حساس واقع ہوا ہوں، خصوصاً طہارت پاک کی ناپاکی کے تعلق سے، تو میرا سب سے بڑا ٹینشن کسی کے گھر جانے میں یہی ہے، استنجا وضو کا، کہ اس کا انتظام عام طور پر ہر جگہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ وضو کا انتظام تو خیر دعوت اسلامی کی برکت کے اب کچھ ہونے لگا، ورنہ وضو خانے کہاں ہوتے ہیں آج کل گھروں میں۔ تو وہاں استنجا خانہ جو تھا، جو مجھے یاد پڑتا کنڈی نہیں تھی، اور اس کے قریب پانی تھوڑا سا کھڑا ہوا تھا گندا، یہ استنجا خانہ اس وارڈ میں۔ میری تو حالت خراب ہو گئی، میں تو گھبرا کے راتوں رات وہاں سے فرار ہو گیا۔ پتہ چلا لوگوں میں باتیں ہو رہی تھی، مولانا ڈر کے بھاگ گیا۔ میں آپریشن سے ڈر کے نہیں بھاگا تھا، میں اس سے ڈر کے بھاگا تھا۔ ایک عیسائی بھائی نے ہمدردی کی کہ آپ پیسے نہیں اس لیے چلے گئے، تو میں نے کہا یار کیا کروں، میں دوست ہے میرے، اس نے بیچارے نے ہمدردی کی میری، اور مجھے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، فلاں اسپتال چلتے، خرچہ انشاءاللہ میں سارا بھروں گا، جزاک اللہ۔ تو میں وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا پرائیویٹ میں، اور آپریشن کروا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اسلم اتاری بن حاجی مسرور احمد اتاری ہے۔ سلسلہ آپ کی فرمائش میں نعت او سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، مجھے مدنی چینل پہ سنائی ہے۔ او سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل این بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ بعد نماز ظہر اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ فرض، وتر، عیدین۔ عیدین کا مطلب دونوں عیدیں۔ ویسے تو بہت ساری عید ہوتی ہے عاشقان رسول کی، لیکن وہ عیدیں جس میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ دو ہیں۔ جن عیدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ کتنی عیدیں؟ دو عیدیں۔ اور جسے عام طور پر عید کہا جاتا ہے وہ یہی دو دن ہیں، اور ان دو دنوں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب عیدین کا لفظ آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو اس سے مراد دونوں عیدیں ہوتا ہے، فرض، وتر، عیدین، اور سنت فجر میں قیام
فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے تو نہ ہوں گی۔ 4 نمازیں ایسی بتائی جس میں قیام یعنی باقاعدہ کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرنا یہ لازم ہے۔ وہ کون سی 4 نمازیں بیان کی گئیں؟ نمبر 1 فرض۔ فرض ساری فرض نمازیں آ گئیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ جتنے بھی ان نمازوں میں فرض نمازیں ادا کریں گے اس میں قیام فرض ہے۔ دوسری نماز کون سی بیان کی گئی؟ دوسری نماز کون سی بیان کی گئی؟ وتر۔ وتر واجب ہے، وتر کی نماز میں بھی قیام لازم ہے۔ تیسری نماز کون سی بیان کی گئی؟ سنت فجر۔ سنت فجر، سنت فجر بھی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ یہ فجر کی سنتوں کے بعض مسائل دیگر سنتوں سے علیحدہ ہیں، الگ ہیں۔ یہ آپ سمجھیے سنت مؤکدہ سے زیادہ تاکیدی سنت ہے، اور اس کے بعض احکام عام سنتوں سے علیحدہ ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ بھی ہوتی ہیں، سنت مؤکدہ بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد فجر کی سنتیں ہیں جس کے بعض مسائل ان دونوں قسم کے مسائل سے جدا ہیں، الگ ہیں، زیادہ ہیں۔ اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی تاکید زیادہ ہے، اس کے مسائل کی طرف توجہ زیادہ دینی ہوگی۔ اور چوتھی نماز عیدین کی بیان کی گئی۔ اگر ایک شخص کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، طاقت ہی نہیں کھڑے ہونے کی، اب طاقت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی، تو اب ایسے شخص پر قیام نہیں ہے۔ دیکھیں میں اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ انہیں طاقت ہے، انہیں طاقت ہے، انہیں طاقت ہے، انہیں طاقت ہے، انہیں طاقت ہے۔ یہ ایک دیانت والا معاملہ ہے جسے ہر شخص نے طے کرنا، اور ایک دیندار تجربے کار ڈاکٹر سے، حکیم سے، طبیب سے اس کی رائے لینی ہے۔ فاسق فاجر ڈاکٹر ذرا سی بات ہوئی، جناب کوئی بات نہیں روزہ چھوڑ دیجئے، اور روزے کے احکام بیان کر رہے ہوتے ہیں، مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ خیر ان کے اس طرح کے احکام بنانا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے کر جانے والا کام، جس طرح غیر طبیب کو، غیر ڈاکٹر کو، غیر حکیم کو علاج میں ہاتھ ڈالنا جائز نہیں، اسی طرح ان ڈاکٹر صاحب کو، ان حکیم صاحب کو، ان طبیب صاحب کو مسائل شرعیہ میں بغیر علم کے ہاتھ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیے دیندار نمازی ہے، داڑھی والا ہے، دیندار آدمی ہے، تجربے کار ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو یہ مشورہ دے گا، اس سے مشورہ کریں۔ نہیں ہے تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ آپ میری ایسی صورت پائی جاتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس طرح مشورہ کیجئے۔ بہرحال اگر قدرت ہی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ٹانگیں ہی کٹی ہوئی ہیں، تو سیدھی بات ہے کہ قدرت ہے ہی نہیں۔ خبردار، بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ اس حکم شرعی پر غور فرمائیں۔ جتنی نمازیں قدرت قیام کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں ان کا لوٹانا فرض ہے۔ اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے، مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے پر کھڑا ہونا ممکن تھا، مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئیں، ان کا لوٹانا فرض ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ یہ بھی بغیر شرعی اجازت کے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اور اب بعض عورتوں کے آپریشنز وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس پہ بھی وہ کسی دیندار طبیبہ سے مشورہ کریں اور اس کے مطابق ترکیب بنائیں۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوہر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ۔ بعض اسلامی بھائی روٹی کھائیں تھا جو وچ کھائیں تھا جو کنارو چھڑے تھا ان میں آئی جی کرو رہنمائی ہے۔ یہ روٹی بیچ میں کا حصہ کھا لیتے ہیں، کنارہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں ایسے نواب آئے ہوئے ہیں، ابھی ان کے سوال سے پتہ چلتا ہے۔ ہم غریبوں نے تو بچپن سے کنارے کھائے روٹیوں کے۔ کنارے چھوڑنے کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ کنارے دوسرا کوئی کھا لیتا ہے تب تو کنارہ چھوڑنے میں حرج نہیں ہے، اور اگر یہ کنارے گائے بکری کو کھلا دیتے ہیں
तब भी हरज नहीं है, फेंकने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये चूँकि वो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में अतियात लंगर रज़विया के पैसे हैं। अब हम अगर ये बोलते हर नेक जायज़ काम में इजाज़त दे दो, लेकिन इत्मीनान नहीं है दिल को कि सब इस तरह की इजाज़त देते हों, इतना सबको सोचना नहीं पड़ता। तो बहरहाल ये कि यहाँ किनारे बिल्कुल खाने होंगे, गाय बकरे को भी खिलाने की इजाज़त हम नहीं देते आपको, ना इसको भूसी टुकड़े में डालने की इजाज़त देते हैं, इसको खा लीजिए। हालत ये रोटी तोड़ने वालों की, ये टुकड़ा रखा हुआ है, लेकिन यहाँ माले मुफ्तिल बेरे में पूरी रोटी उठाएंगे, यूँ इसका टुकड़ा तोड़ेंगे और टुकड़ा खा लेंगे, यानी कि पूरी रोटी डैमेज कर देते हैं। क्या होटल में ऐसा करते हैं? पल्ले से पैसे देने पड़ते हैं, एक एक रोटी मंगवाते होंगे और पूरी रोटी खाने के बाद मजबूरन दूसरी मंगवाते होंगे, वरना ये नहीं कि वो 4-5 रोटियों के टुकड़े कर दिए और खाया, बाकी काउंटर पे आवाज़ देगा ना कि साहब से इतने पैसे लो, तो वो दिल यूं मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो इसलिए हाथ जोड़ता हूँ आपको कि पहले टुकड़े खा लिया करें, फिर मेरी रोटियों के टुकड़े किया करें। यार मेरे दिल के टुकड़े कर देते हैं, जैसे यूँ समझे थोड़ा सा दाग लगा होता है, बोला जली हुई रोटी है, पेट में दर्द होगा, फेंक देते हैं। होटल में नहीं फेंकते होंगे, यहाँ फेंक देते हो। जली हुई रोटी से पेट में दर्द होता है, किसने कहा आपको? यार इनकी नीयत तो करवा ले बाबा, अगर सच्ची सच्ची नीयत बनती हो तो। नहीं, किनारा खाने की आदत डालो यार, ऐसा नहीं करो यार। नवाबी अंदाज घर में भी नहीं, मस्जिद तो मस्जिद, घर में भी नहीं। और ये माँ बाप वाकई यानी कि बच्चा है, फिर ये बच्चों का बाप बनता है तब भी बच्चा ही रहता है। फिर चावल भी बहुत बेदर्दी से खाए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, हड्डियों में मसालों में दे चावल। अब मेरे करीब होते ना तो वो तो संभल जाते होंगे, कुछ तो पहले वो रोप की वजह से संभल जाते होंगे, दूसरा मैं उठवाता भी रहता हूँ, फिर भूल जाते हैं बात बेचारे। रोटी तोड़ने का तरीका नियतों में भी करवाता हूँ कि रोटी थाल के ऊपर बीचों बीच करके उल्टे हाथ से पकड़ के सीधे हाथ से निवाला तोड़ना है, भूल जाते हैं। फिर कभी कभी हाथ पकड़ के वो बीच थाल में करना पड़ता है, फिर भूल जाते हैं। मेरे को लगता है ये हिर्स इतनी होती है कि यार मैं ये सब लवाजमात करने बैठूंगा तो मैं भूखा नहीं रह जाऊं। अल्लाह करे कि घर में तरबियत हो जाए बाबा। घर में ये तंदूरी रोटी नहीं होती है, आमतौर पर घर की चपाती होती है, वो इतने उसके टुकड़े इतने गिरते नहीं है, इसके गिरते। डबल रोटी के जर्रात ज्यादा गिरते, खासकर कड़क डबल रोटी होती है ना, वो तो लेनी ही नहीं चाहिए, उसकी इजाद खत्म करवा देनी चाहिए। इतनी ज़ाया करते हैं, इतने कि जर्रात काबू में आते नहीं। तो बहुत ज़्यादा जहन बना हुआ हो ना किसी का, तो वो क्या कड़क रोटी खाने का मेरे अपना अंदाज जो तजर्बा कि इसको या तो इसको बड़े बर्तन पर इसको यूँ दबो कर थोड़ा तरकीब बना ली तो इसके ज़र्रात गिर जाएंगे, काफ़ी हद तक गिर जाएंगे। फिर तोड़ेंगे तो कम गिरेंगे, मगर वही बीच में थाल के या जो ये बर्तन उसके बीच में तोड़ें, या ये कि उसके काट कर छोटे पीस कर लिए जाए। और अगर अब भी ज़र्रात गिरते हैं तो इसको यूँ मुट्ठी में मसल दिया जाए, तो फिर वो ज़र्रात आ जाएंगे इसमें। भले ज़र्रात सालन में चले जाए, पतीली में चले जाए, कोई नुकसान नहीं करते, सही है, ग़िज़ा है, पता भी नहीं चलेगा, मिक्स हो जाएंगे। आमतौर पे इतना नहीं, मसाला ख़राब नहीं होगा, मसाले में इंशाअल्लाह बेहतरी आ जाएगी। खूब एहतियात से काम ले, एक दाना भी ज़ाया ना हो। क़यामत के रोज़ एक एक दाने का हिसाब देना है, कैसे देंगे? जो दाना गिर गया उसको उठा लिया जाए। उठाना भी नहीं आता, सच्ची बात ये। रोटी के ज़र्रात उठाने का मैं प्रैक्टिकल करके समझाने की कोशिश करनी पड़ती, तब भी बात समझ नहीं पड़ती। फिर वो चुटकी से उठा, चुटकी से कैसे उठेगा यार, ये छोटा सा ज़र्रा है। तो ये शहादत की उंगली ऐसी ये ज़र्रा है, ये लगा हुआ ज़र्रा मिसाल के तौर पर, ये यूं उठाएंगे नहीं, फिसलता रहेगा, यूं नहीं आएगा हाथ में, इसको यूं करना पड़ेगा। अब फिर ये थोड़ा लुआब भी लग जाएगा तो अब दूसरा बासानी उठ जाएगा, यूं चिपक जाएगा इससे। यूं उंगली लगाई, यूं, अब यूं उठाओगे या यूं निवाले से उठाओगे तो ये उठेगा नहीं। तो बेचारों को उठाना भी नहीं आता, इसका मतलब ये दाने वगैरह उठाते शायद ना हो, रोटी के ज़र्रात तो उठाने का शायद तस्वुर भी ना हो। दाने 2 उंगलियों से उठ जाएंगे, लेकिन वो अगर हाथ से खाने से आलू दे ना
تو وہ 2-4 دانے اور گر جاتے ہیں، 1 دانا اٹھانے جاتے ہیں تو پھر الٹے ہاتھ سے اٹھائے، الٹے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے منہ میں ڈال دیتے ہیں، تو الٹے ہاتھ سے اٹھا کے سیدھے ہاتھ میں رکھیں، سیدھے ہاتھ سے منہ میں رکھیں۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے یوں الٹا ہاتھ نیچے رکھتے ہیں دانے گرنے کے لیے، چلو حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اب یہ دانے جو اس میں گرے نا، اب یہ الٹے ہاتھ سے پھانک لیتے، کہ الٹے ہاتھ سے نہ پھانکا کرے بلکہ سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ میں یہ دانے ڈال دیں اور سیدھے ہاتھ سے کھا لیں۔ کہ حدیث پاک میں یہ مضامین ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے لو، سیدھے ہاتھ سے دو، کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے۔ اور روٹی کے احترام کے تعلق سے سماعت فرمائیں، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سلطان 2 جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر پوچھا ہے نا، اٹھایا اور یوں پوچھ لیا گرد وغیرہ، تو اس کو لے کر پوچھا پھر کھا لیا، اور فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو، کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ پھر آپ کے لیے پیش کیا گیا سلسلہ اسباق تصوف۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں تصوف کے امام ہیں، بے شک۔ یہ امام ابو الحسن شاذلی اور شیخ ابن عطا اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایسے افراد ہیں کہ تصوف کی کوئی بھی کتاب ان کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، ان کے تجربات بیان کیے جاتے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر حج پر تھے، جا رہے تھے، جی تو یمن کے قریب ہی ایک ساحلی علاقے میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو روکا، ٹھیک ہے، روکنے کے بعد یہ جو امام مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں ان کو بلایا، امام مرسی علیہ رحمہ کو، جو ابن عطا اللہ علیہ رحمہ کے استاد ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بلایا، بقیہ ساتھیوں کو الگ کر دیا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے سینہ بسینہ جو منتقل کرنا تھا وہ منتقل کیا، اور بطور خاص حزب بحر انہیں سکھائی اور کہا کہ اس میں اعظم ہے، اور شاید ہی دنیا کا کوئی عالم ہو ٹھیک ہے جو حزب بحر سے واقف نہ ہو۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حزب البحر جرب ترین جو ہے وہ وظیفہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے مزید آپ نے جو اپنے علوم تھے ان تک منتقل کیے، اور علماء کی یہ رائے ہے کہ امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم کے وارث تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اور یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے معاصرین کون تھے۔ امام ابو الحسن کے معاصرین ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام عز بن عبد السلام، ابن دقیق العید، ابن صلاح، ابو العظیم منذری، بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر تھے۔ تو اتنے بڑے بڑے قداور نام، اس سے بھی نام ان کے شاگرد ماشاءاللہ امام مرسی، اور امام مرسی کے شاگرد ابن عطا اللہ اسکندری، الحکم العطائیہ جنہوں نے لکھی، اس کے مصنف امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی، الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، 8ویں صدی ہجری کے علماء کے احوال۔ خود یہ بھی 8ویں صدی ہجری کے آخر کے ہیں، ٹھیک۔ تو اس میں آپ نے تقریباً 2690 علماء اور مشائخ کے حالات لکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 700 نمبر پر امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات کو بیان فرمایا، اور
ضخیم کتاب ہے، 6 جلدوں میں یہ کتاب ملتی ہے. تو آئیڈیا ہو رہا ہے 2500 سے زیادہ جی ہاں، یعنی ماشاءاللہ علماء اور صوفیاء کا تذکرہ ہے اس میں. اچھا مفتی صاحب، یہاں ایک میں یہ چاہوں گا کہ اس پر بھی تھوڑی ہماری جو توجہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں جو مدد دے گی کہ امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کا آپ نام لے رہے ہیں، ان کی کتاب لکھنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی کوئی بڑا نام ہوگا، کوئی اعتماد والا نام ہوگا کہ ان کا تذکرہ عبداللہ ابن اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کر رہے ہیں. دیکھیے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ شافعی کے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں. اللہ اکبر. بخاری شریف پر ان کی شرح ہے فتح الباری، صحیح، دنیا بھر میں مشہور و معروف کتاب ہے، زبردست. اور یعنی 8ویں صدی ہجری کے آخر کے بزرگ ہیں. اب ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، جس طرح فتح الباری ہے، اسی طرح ایک ہی کتاب ہے ٹھیک جس کا میں نے ابھی نام لیا. ماشاءاللہ اتنا بڑا محدث ان کا تذکرہ کر رہا ہے. اللہ اللہ، کیا کہہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جی. تو یہ لکھتے ہیں کہ امام ذہبی علیہ رحمہ نے لکھا، جی یعنی بغیر کسی ریفرنس کے بیان نہیں کیا. سبحان اللہ. انہوں نے بھی امام ذہبی وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے جو سیاستہ کے راوی ہیں ان کو پرکھا جاتا ہے کہ امام ذہبی نے اس بارے میں کیا کہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام ذہبی نے کہا ہے کہ یہ راوی قوی ہے تو حدیث لے لی جائے. اللہ اکبر. امام ذہبی نے کہا ہے کہ نہیں یہ معلل روایت ہے تو چھوڑ دی جائے، یا یہ اس ترجیح کی. ماشاءاللہ. تو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ تصوف کے امام ہیں. اللہ اکبر. جب یہ کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ فرماتے ہیں تو پھر ان کی روح کی تربیت فرماتے ہیں. یا اللہ. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت. محمد عقیل احمد قادری رضوی لاہور سے بول رہا ہوں جی. بلکہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ معلومات دینی تھی. میرے پاس 1.5 تولہ تقریباً زیور ہے، اس سے میں نے زکوٰۃ جو میں نے اپنی بیگم کو دیا ہے اس سے میری زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں؟ وہ بیگم زیور میرا استعمال بھی کرتی ہے. میری مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں. جی انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب دیں گے. اگلی کال دے دیجیے. جی ہم وجہ حسین بات کر رہا ہوں لاڑکانہ سے. جی میرا سوال ہے کہ آج کل جنریشن میں دیکھیں گرلز اور بوائز جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کہ کیا وہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی اعوان راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. کہ مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر امام جماعت کراتے ہوئے تراویح کی دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے، پھر مقتدیوں کی یاد کروانے پہ وہ بیٹھ جائے، تو کیا سجدہ صاحب لازم آئے گا؟ شکریہ جی. والسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے. عقیل احمد قادری بھائی تھے رضوی. 1.5 تولہ زیور ہے، بیگم کو تارے وہ استعمال بھی کرتی ہیں ان کے بچوں کی امی. ان کا زیور الگ ایسا رہتا ہے ان کی کال سے، تو اس پر زکوٰۃ ہے. اب وہ زیور کس کا ہے؟ چاندی سونے؟ زیور جو بھی سونے کا 1.5 تولہ اگرچہ وہ استعمال کر رہی ہوں، پہن رہی ہوں، یہ تو سب کو ذہن سے یہ نکال دینی چاہیے یہ بات کہ جو بات سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم پہن رہے ہیں اس لیے زکوٰۃ نہیں، استعمال کر رہے ہیں اس لیے زکوٰۃ نہیں، فارغ پڑا ہو تو زکوٰۃ ہوگی، ایسا نہیں ہے. پہننے کے زیورات بھی اگر شرائط پر پورا اترتے ہیں تو بالکل ان پر بھی زکوٰۃ یہ ہوگی. سونا چاندی 1.5 تولہ اگر انہوں نے اپنی زوجہ اہلیہ کو دے دیا، باقاعدہ مالک بنا دیا ان کو، تو اب ظاہر ہے وہ اس کی مالکہ ہو گئی. اب زکوٰۃ کے جو بھی معاملات ہیں تو وہ نصاب کے حوالے سے انہی کو ہی دیکھا جائے گا. شریعت مطہرہ میں سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے، چاندی کا 52.5 تولے. جب صرف سونا ہے تو اب 7.5 تولے جب تک وہ نہیں ہوگا تو وہ نصاب ہی پورا نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اسی طرح چاندی اگر الگ ہے تو چاندی کا بھی یہی دیکھا جائے گا. لیکن اگر سونے کے ساتھ چاندی کچھ ہے یا سونے کے ساتھ کچھ رقم ہے، پرائز بانڈ ہے، مال تجارت، کوئی بھی ایسا سلسلہ کہ جو دیگر اموال زکوٰۃ ہیں وہ بھی کچھ ہیں، کیونکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر خاتون کے پاس یا مرد کے پاس 7.5 ہو مشکل ہوتے ہیں. بعض کے بعد 3 4 3 4 5 6 اور بعض 6 تولے اس نیت سے بھی رکھتے ہیں کہ آگ بڑھائیں گے تو آگے 7.5 تک نہ پہنچ جائیں. تو ان تمام کے لیے یہ مسئلہ بہت ضروری ہے کہ جب اگر دیگر مال آپ کے پاس ہے، آپ کی حاجت سے زائد رقم موجود ہے اور پرائز بانڈ موجود ہے یا کوئی چاندی موجود ہے، تو اب ان دونوں چیزوں کو ملائیں گے. تو جب دونوں کو ملانے پر اگر ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ گئی تو زکوٰۃ لازم ہوگی. اب 1 تولہ 1.5 تولہ ہی سونا لے لیں اور اس کے ساتھ حاجت سے زائد کچھ رقم موجود ہے ان کے پاس،
اور یوں ان دونوں کو ملائیں گے تو ظاہر ہے یہ پورا چاندی کا نصاب ایک سے زائد نصابیں پوری ہو جائیں گی، تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون یا بھائی کے پاس صرف 1.5 تولے کیا 5 تولے سونا ہو اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس مال زکوٰۃ میں سے کچھ نہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لاڑکانہ سے کال تھی ہمارے اسلامی بھائی کی، اور جو مرد لڑکے لڑکیاں آپس میں بات چیت کرتے ہیں ٹیلی فون وغیرہ پر، اس بارے میں کیا شریعت کا حکم ہے؟ ظاہر یہ انتہائی شیطانی کام ہے، اور آپس میں شریعت مطہرہ نے ان کا پردہ رکھا ہے۔ بات چیت کرنا، کسی سے ایسے یہ روابط غلط قائم کرنا، یعنی جہاں شریعت کی طرف سے چھوٹے ہیں وہ ایک الگ باتیں ہیں کہ جب ایک مرد کسی غیر عورت سے یا ایک غیر عورت کسی اجنبی مرد سے کب کلام کر سکتی، کب ضرورتاً اس کو بات کرنے کی اجازت دی۔ لیکن یہ جو ان کا سوال تھا وہ تو بالکل عام طور پر جو ایک ناجائز طریقہ ہے، تو بالکل ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ان کو اس شیطانی کام سے ضرور رکنا ہوگا۔ محمد علی آوان پنڈی سے تھے، ان کا یہ تھا کہ امام صاحب اگر تراویح کی دوسری رکعت میں نہ بیٹھے، پھر مقتدیوں نے لقمہ دیا، اب بٹھایا ان کو، اب سجدہ سہو ہوگا؟ جی ہاں، جب امام کھڑے ہو گئے پورے، ٹھیک ہے، اور اب مقتدی کے لقمہ دینے سے وہ بیٹھ چکے ہیں، تو اب ان پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک دن کا فاقہ تھا، امی حضور بی بی فاطمہ خاتون جنت نے ابھی کھانا نہ کھایا تھا، مولا علی اور امام حسین کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہیں، میری والدہ دسترخوان پر بیٹھی ہیں، کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ دروازے پر ایک سائل آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دیجئے، میرا 2 وقت کا فاقہ ہے۔ امام حسن کہتے ہیں کہ والدہ محترمہ بی بی فاطمہ خاتون جنت کہتی ہیں یہ کھانا اس سائل کو دے دو۔ میں نے عرض کی امی جان آپ فاقے سے ہیں؟ کہا ہمیں 1 وقت کا فاقہ ہے، اس سائل کو 2 وقت کا فاقہ ہے، یہ کھانا وہاں دے دیا گیا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں جو چیز چاہیے اور وہی میرے بھائی کو چاہیے، کیا ہم کبھی ایثار کرتے ہیں؟ حالانکہ ایثار کی ماشاء اللہ اگر فضائل سنیں، اس کی برکتیں سنیں، اس کے انعامات سنیں تو طبیعت ہری بھری ہو جائے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے